اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو وہ ساری زندگی اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے گھروں پہ برتن مانجتی ہے، لوگوں کے گھروں پہ جھاڑو لگاتی ہے، لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ کپڑے دھوتی ہے، اور ان کے بچوں کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، ان کے بچوں کی پوٹیاں بھی دھوتی ہے، جس کو آیا کہتے ہیں۔ اور دل دکھتا ہے خدا کی قسم کہ اگر کوئی سید زادی بیوہ ہو جائے اور وہ سید زادی اپنے نسب کو چھپا کے لوگوں کو نہیں بتاتی میں سید زادی ہوں، لوگوں کے گھروں پر لوگوں کے برتن مانجتی ہے۔ ہمارا معاشرہ اس قدر بے حس ہو چکا ہے، اس قدر ہمارے معاشرے کا جو ایک غیرت ایمانی ہے وہ مر چکی ہے، بالکل ہماری غیرت ایمانی کو یوں سمجھیے کہ بجھ چکی ہے، کہ وہ سید زادی جو رسول اللہ کی آل ہے، جو رائل فیملی کی فرد ہے، جو رائل فیملی کی ایک ممبر ہے، اس رائل فیملی کی ممبر جس کے نانا جان نے، جس کے بابا جان نے ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پڑھایا، تو وہ سید زادی لوگوں کے گھروں کے برتن مانجتی ہے اور اپنا نسب اس لیے چھپاتی ہے کہ سال گزرنے پر جب رمضان آئے گا تو یہ لوگ زکوٰۃ نکالیں گے، فطرہ نکالیں گے، تو ان کو پتہ ہوگا کہ میں سید زادی ہوں تو یہ مجھے زکوٰۃ فطرہ نہیں دیں گے۔ یہ رسول اللہ کی آل کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے خون کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسوں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی رگوں میں سیدہ خاتون جنت کا دودھ دوڑ رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسوں میں مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے، اور آج یہ لوگ اپنے نسب چھپاتے ہیں۔ اس تمام کاروائی کے پیچھے، کار فرمائی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کیے دھرتے یہ سارے کام ہیں۔ ہم نے آج رسول اللہ کی آل کے حق کو بالکل پس پش ڈال دیا اور رسول اللہ کی آل کو اس قدر ڈیگریڈ کر دیا، اس قدر ڈیگریڈ کر دیا کہ آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم زکوٰۃ فطرہ مانگنے پر مجبور ہو گئی اور اپنا نسب چھپا کر زکوٰۃ فطرہ مانگنے پر مجبور۔